صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق نیت کے ساتھ آپ بارگاہ مولا میں حاضر ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ مناجات ہے. بہت ہی خلوص کے ساتھ اور دل حاضر کے ساتھ آپ اس دعا میں شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا ماشاءاللہ بلند آواز سے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیہتا عند
يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله ما شاء الله ما شاء الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
آپ بڑی دور دور سے اپنی حاجات اور تمناؤں کے لیے حاضر ہوئے اور اس بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، لیکن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور خصوصاً انسان رو کر دعا کرے تو پروردگار عالم اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ قبل اس کے کہ چند منٹ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور متواتر آپ حضرات سن بھی رہے ہیں، پچھلے سال بھی آپ نے سنا ہے کہ درگاہ عالیہ میں ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن افواہیں تو ہوتی ہیں، ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسان کوئی عمل خیر کرتا ہے اور اس کی برائی کے لیے کوئی انسان کھڑا نہ ہو تو سمجھو اس نے عمل خیر نہیں کیا ہے، یعنی جب تک کسی کی مخالفت نہیں ہوگی اس کا کام انسان کی نظروں کے سامنے نہیں آئے گا۔ لذا انہی جملوں کے ساتھ ساتھ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال متواتر اس درگاہ عالیہ میں اضافہ دیکھ رہے ہیں اور جو زمین اس کے لیے کی گئی ہے وہ ابھی رقم ناکافی ہے اور آپ کے تعاون کی اس میں بہت اور اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ شاید میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کہ انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا 10 برابر ملتا ہے، لیکن امام حسین کے لیے انسان 1 خرچ کرے گا تو 100 برابر ملے گا۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ لذا دعا کے بعد جیسا کہ سیکریٹری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ بڑی محنت اور زحمت سے آپ حضرات کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اس بارگاہ کی طرف کہ جس بارگاہ کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صبح سے گریہ کناں ہیں، آپ صبح سے رو رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی آرزو یہ نہیں کہتی کہ ہم نہ روئیں۔ آپ کی آنکھیں غمناک ہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے 2 چیزیں ہیں، اللہ کی بارگاہ ہے اور امام کا دربار ہے۔ ان دونوں چیزوں کے سامنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اس لیے کہ جو گریہ کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جب انسان مولا کی بارگاہ میں جانے کے بعد گڑ گڑائے تو مولا کے دربار سے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ لیکن عزیزو، میں آپ کو ایک ایسا وسیلہ بتا رہا ہوں کہ جس کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں تو دعا رد نہیں ہوگی۔ اس وسیلے کا نام ہے یتیمہ سکینہ۔ عزیزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ میں جناب سکینہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے کہ ظالموں نے مجھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر اس طرح جکڑ دیا تھا کہ جیسے لکڑیوں کے گٹھڑ کو باندھا جاتا ہے۔ ہائے جب اونٹ چلتا تھا تو اونٹ کی ہڈیاں میری پسلیوں میں چبھتی تھی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ اے بی بی سیدہ، یہ عزادار بیٹھے ہیں، یہ زائرین بیٹھے ہیں، بی بی ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دینا۔ عزیزو، جب زینب نے اونٹ سے خون کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے، زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، سکینہ کے اونٹ کے قریب آ کے کہتی ہے بیٹی کیا بات ہے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میری پسلیاں زخمی ہو گئی۔ اے پھوپھی اماں میری پسلیاں زخمی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے شمر میں آگے جب تک نہیں بڑھوں گی
جب تک سکینہ کو نہ کھول دیا جائے. لیکن عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا. خود جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جب میں اونٹ سے گر گئی، قافلہ چلا گیا، میں قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، آواز دیتی رہی چچا. سنیں گے عزیزو، آپ صاحب اولاد ہیں، دیکھیں رونے میں بخل نہ کیجئے گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا. جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، قافلہ چلا گیا، میں پتھروں پہ چلتی رہی، میں کانٹوں پہ چلتی رہی. سکینہ کے پاؤں زخمی ہو گئے. جب سکینہ ایک بی بی کی آغوش میں لیٹ گئی، زینب تلاش کرتی ہوئی چلی تو زینب کی نظر سکینہ کے پیروں پہ پڑی. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے، ہائے میری لاڈلی، اے میرے بھائی کی نشانی. جزاکم اللہ خیر جزا. بڑا گریہ کریں گے آپ، خدا انشاءاللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے. زینب کہتی ہیں میری بیٹی سکینہ، یہ تمہارے پیر زخمی کیسے ہو گئے، یہ پیروں میں چھالے کیسے پڑ گئے. سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں، قافلہ چلا گیا، میں اونٹ سے گر گئی، میں ننگے پیر چلتی رہی، ارے کانٹے چبھتے رہے، میرے پیروں میں پتھر لگتے رہے. آخری جملہ، جب زندان شام میں سکینہ کو قید کیا تو کچھ بچے آنے کے بعد سکینہ سے کہتی ہیں بی بی تمہارے بابا کہاں گئے. آپ مسافر ہیں نا، جب آپ گھر سے چلے ہیں نا تو بھائی بہن نے آپ کو رخصت کیا، اس امید کے ساتھ رخصت کیا کہ جانے والا واپس آئے گا، جانے والا واپس پلٹ کر آئے گا. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. مگر ہائے، ارے سغرا کو معلوم تھا میرا اصغر واپس نہیں آئے گا، ارے میرا اصغر. عزیزوں، بچوں نے آنے کے بعد سکینہ سے کہا بی بی آپ کا بابا کہاں ہے؟ سکینہ کہتی میرا بابا سفر میں ہے. لیکن جب وہ وقت آیا کہ سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، خواب دیکھ کر سکینہ رو کر اٹھی، پھوپھی اماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی. کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ عزیزوں، بچوں کو بڑا پیار بابا سے ہوتا ہے، خصوصاً اگر بیٹی ہو تو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. چھوٹی بچی ہوتی ہے، اگر گھر میں باپ کو نہیں دیکھتی تو بے چین ہو جاتی ہے. ہائے سکینہ، ارے زندان شام، اے میرے بابا. سکینہ پھوپھی کے پاس بیٹھ گئی. بس یہ سن لیجئے، اس کے بعد میں نے ختم کیا. جناب سکینہ رو کے فرماتی ہیں پھوپھی اماں میری پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمیں 3 دن میں 1 مرتبہ پانی ملتا ہے. 3 دن میں 1 بار پانی، 3 دن میں 1 بار پانی. عزیزو، آج کل زیادہ گرمی تو نہیں ہے، مگر سارا دن انسان کتنا پانی پیتا ہے. ارے اس بی بی سے پوچھو کہ جسے 3 دن میں 1 بار. سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں ہمیں 3 دن میں 1 مرتبہ پانی ملتا ہے. میری شہادت کے بعد آپ 9 دن کا پانی لے لیجئے گا.
تاکہ میری لاش کو غسل دے دیا جائے۔ پھوپھی اماں میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ اس کے بعد سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر یزید کفن بھیجے تو کفن نہ لیجیے گا۔ عزیز و سکینہ نے وصیت کی۔ جب سر حسین زندان میں آیا تو سکینہ نے اپنی آغوش میں بابا کے سر کو لیا۔ لینے کے بعد سکینہ کہتی ہیں یا ابتا یا ابتا من ذا الذی خضبک بدمائک۔ اے بابا کس نے آپ کی داڑھی خون سے خضاب کر دی؟ سکینہ رو کے کہتے ہیں یا ابتا من ذا الذی وریدے گا میرے بابا کس نے آپ کی رگ گردن کو کاٹ دیا؟ ہاں یہ کہنے کے بعد سکینہ داڑے مار کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ زندان میں کوہرام مچ گیا۔ ہائے سکینہ کی آواز، ارے سکینہ کی آواز بند ہو گئی، کوہرام مچ گیا۔ واہ سکینہ، واہ مظلومہ، واہ عباس۔ انشاءاللہ تمامی حضرات کی حاجات اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں بلند کریں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ بڑے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سب مل کے 5 مرتبہ میوجی کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما
ہاتھوں کو دراز کیجئے، بلند کیجئے، اس میں شرمائیے نہیں آپ حضرات۔ یا اللہ 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 یا اللہ، سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ 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 یا رب یا رب یا رب یا رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا جزاک اللہ یا رب یا کریم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا اللہ یا یا محمد یا محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رحمان یا رحیم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا شافع یا کافع یا رادق یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بلند آواز سے لا یامن کہیں اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، پروردگار ان ہاتھوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ پروردگار اس رات کی تاریک شب میں یہ مومن و مومنات تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، پروردگار تجھے مولا کائنات کا واسطہ ان مومن و مومنات کی دعا کو مستجاب فرما، ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا، پروردگار تجھے یتیم سکینہ کا واسطہ، پروردگار تجھے اس بے شیر کا واسطہ، پروردگار باران رحمت نازل فرما، پروردگار ان مومنین کی زیارت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو بلائے ناگہانی سے محفوظ فرما، جہاں جہاں بھی شان حیدر کرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار جتنے بھی ایک کمیٹی کے ارکان ہیں، کارکنان ہیں، جتنے بھی حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو ہر بلا سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق بیمار کربلا، حاضرین میں جو بیمار اور مریض ہیں خصوصاً مولانا آصف صاحب اور محمد ساجد صاحب، اور پروردگار حاضرین میں جو بیمار اور مریض ہیں، اور جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار بیمار اور مریض ہے خصوصاً نسیم باقری صاحب، پروردگار بحق اہل بیت اطہار ان سب کو شفائے کل عنایت فرما، پروردگار ان کو شفائے عاجل عنایت فرما، پروردگار جلسل وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما،
ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما، ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن حضرات نے اس مجلس میں دام درہم سخن حصہ لیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار یہ مومن و مومنات بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اے پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار کر۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی اللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوب عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فَكُونُوا عِنْدَ اللَّهِ رَجَائِي يَا سَادَتِي يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ الظَّالِمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آمين رب العالمين صلوات۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے حق اہل بیت اطہار، بے حق بیمار کربلا، ہمارے سیکریٹری صاحب جو ہے وصال مہدی صاحب کچھ علیل ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پروردگار عالم بے حق بیمار کربلا ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے، ان کو شفاء عاجل عنایت فرمائے۔ آپ حضرات زیارت پڑھ لیں، اس کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم الائمۃ المعصومین من بنی، السلام علیکم وعلا ولدک علیین وعلا اخیک بالفضل العباس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمد الشموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بأرض توس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نظر چاردہ معصومین علیہ السلام اور ان کے صدقے سے اپنے اپنے مرحومین اور جملہ شیعان علی ابن طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح کو حساب